مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں ان کو جرمانہ ہوا ہے۔ طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ہے ایک کیمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہوئی ہے۔ کچھ قوتیں جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں جج صاحب سے۔ احسان نیازی کو جو ہے وہ 1 سال سے جسمانی ریمانڈ کے اوپر اس کو رکھا گیا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جن ملزمان کی ملاقاتیں کرائی گئیں وہ بیڑیوں میں تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اڈیالہ جیل سے لاہور کوٹ لکھپت جیل جو ہے اب منتقل کر دیا گیا ہے۔ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کس نے کیا کہا کسی نے کیا نہیں کہا، ہم نے فالو کرنا ہے عمران خان کو۔ عمران خان کا کیا حکم ہے ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ یہ بھی آپ نہیں عمران خان کو فالو کرنا ہے، آپ ہمیں انسٹرکشن مت دیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج عدالتی معاملات کے حوالے سے بڑا ایک اہم دن تھا۔ مختلف کیسز پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، جی ہاں میں پاکستان سے باہر بھی بات کر رہا ہوں۔ بڑے اہم کیسز کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، سب کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں ان کو جرمانہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، کیس نمبر 1 جو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب اسلام آباد کے 3 حلقوں سے متعلق مبینہ دھاندلی کے خلاف کیس کے حوالے سے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جو ہے وہ پی ٹی آئی امیدواروں کی پٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ہے وہ پہلے ہی ایک کیمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہوئی ہے۔ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھی دائر کیا گیا ہے اور ان کی جو تعلیمی اسناد ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ شک کا اظہار کیا گیا ہے، اور پوری طرح ایک کیمپین جو ہے وہ رن کر رہی ہے۔ اب یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز کو فی الحال ہینڈل کر رہے ہیں، تو انہوں نے ویسے ہی یہ جو اسلام آباد کے کیسز جو ہیں، یہ جو تین اسلام آباد کی سیٹوں کے کیسز ہیں، ان کو بڑی تیزی سے جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے، مطلب چیٹر ہے وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب کچھ قوتیں جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں جج صاحب سے، جس کی وجہ سے یہ پوری کیمپین بھی جو ہے وہ ان کے خلاف چل رہی ہے۔ بہرحال آج اس کیس کی ٹریبیونل کے اندر انہوں نے سماعت کی، اور دوران سماعت انہوں نے کہا کہ پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ قانون کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، اس پر کسی کو اعتراض ہے تو بتا دے۔ وکیل نے کہا کہ جی ہمیں ایک اعتراض ہے۔ اس پہ ٹریبیونل نے استفسار کیا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں، تو وکیل نے کہا جی میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی طرف سے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا وکالت نامہ جمع نہیں ہوا ہے، تو اس لیے آپ بات نہیں کر سکتے۔ روزانہ کی بنیاد پر ان کیسز کو ہم سنیں گے۔ قانون کے مطابق 7 دن کے اندر بھی کوئی التوا مانگے گا تو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ ٹریبیونل نے پوچھا کہ کوئی حکم امتناع ہے تو بتا دیں، الیکشن کمیشن کا آرڈر معطل ہے، وہ بحال ہو جائے گا تو ہم کارروائی روک دیں گے۔ راجہ خرم نواز کی جانب سے راجہ فیصل یونس ایڈوکیٹ الیکشن ٹریبیونل میں پیش ہوئے۔ جج صاحب نے کہا کہ جب ٹریبیونل فنکشنل تھا آپ نے آرڈر پر عمل درآمد کرنا تھا۔ وکیل راجہ فیصل یونس نے کہا کہ ٹریبیونل فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے جواب جمع نہیں کروایا، ابھی تک ان کی جانب سے کبھی بھی کچھ بھی جمع نہیں کروایا گیا۔ وکیل علی بخاری نے کہا کہ اس وقت انہیں جواب جمع کروانے کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔ ٹریبیونل نے راجہ خرم نواز کو فارم 45 اور 47 سمیت مکمل جواب جمع کروانے کا حکم دیا، جبکہ جواب بر وقت جمع نہ ہونے پر راجہ خرم نواز پر 20,000 روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کر دیا گیا۔ ٹریبیونل نے حکم دیا کہ جرمانے کی رقم 3 دن میں جو ہے وہ جمع کروائی جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی آر او نے 15,000 روپے جرمانہ جمع کروا دیا ہے، پہلے قابل سماعت ہونا دیکھ لیں کیونکہ لاہور میں 50% الیکشن پٹیشنز مسترد ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے وکیل سردار تیمور نے وکالت نامہ واپس لے لیا۔ انہوں نے کوئی پرسنل ریزنز جو ہے بتائی جس کی وجہ سے انہوں نے وکالت نامہ واپس لیا، تو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ آپ جب تک وکالت نامہ جمع نہیں کرواتے تب تک آپ دلائل نہیں دے سکتے۔ کہ نیا وکیل جو ہے وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میں ابھی جمع نہیں کروا سکا، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب تک آپ وکالت نامہ جمع نہیں کرواتے آپ بات نہیں کر سکتے۔ ٹریبیونل نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری پر بھی جواب جمع نہ کروانے کے اوپر جو ہے 20,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا، اور پرسوں تک کا ان کو ٹائم دیا ہے، جی پرسوں تک جو ہے اپنا جواب آپ جمع کروائیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ وکیل کی خدمات حاصل کرنی ہے، بہت زیادہ ریکارڈ ہے، اس لیے جواب جمع کروانے کے لیے وقت دیا جائے۔ جج صاحب نے کہا کہ آئندہ سماعت پر عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہوا تو الیکشن ایکٹ کے تحت ممبرشپ جو ہے وہ ہم آپ کی معطل کر دیں گے۔ اور اس کے بعد حلقہ NA 48 کی سماعت 9 جولائی، NA 47 کی سماعت 10 جولائی اور NA 46 کی سماعت 11 جولائی تک جو ہے ملتوی ہوگی۔ تو مسلم لیگ نون کے 3 ایم این ایز کے حوالے سے کوئی زیادہ اچھے جو ہے وہ جذبات آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے نہیں آئے۔ تو ایک کیس تو یہ تھا۔ دوسرا جناب سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے معاملے پر دائر نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کی۔
جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان صادر اور جسٹس شاہد بلال جو ہے اس بینچ میں شامل تھے۔ عدالت نے حامد خان کی لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے فریق بننے کی درخواست 5-2 سے منظور کر لی، اور پی ٹی آئی وکیل عزیر بھنڈاری نے ویڈیو لنک پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ایک اندرونی انتظام ہے، اس کا اسکوپ اپیل سے زیادہ نظر ثانی کے قریب تر ہوگا۔ عدالت نے وکیل فیصل صدیقی سے استفسار کیا کہ حامد خان کو فریق بنانے پر آپ کیا کہتے ہیں؟ فیصل صدیقی نے کہا کہ مجھے اس مشکل میں نہ ڈالیں، میں نے اس کیس کو براہ راست نشر کرنے کی متفرق درخواست دائر کی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ براہ راست نشر کرنے کی سہولت صرف کورٹ روم نمبر 1 میں ہے، جہاں پہ بیسکلی چیف جسٹس بیٹھتے ہیں۔ فیصل صدیقی نے کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست واپس لیتے ہوئے کہا کہ عدالت اس کیس کا جلد فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی درخواست کی پیروی نہیں کرتا۔ عدالت نے جواد خواجہ کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کو بینچ پر اب اعتراض تو نہیں؟ وکیل نے جواب دیا کہ ہم اس بینچ سے خوش ہیں، استدعا ہے کہ کیس چلا کر فیصلہ کیا جائے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ دیکھیں، اس فیصلے کی روشنی میں بتائیں کہ اس اپیل کا اسکوپ کیا ہے، کیا ایسی اپیل میں ہم صوبوں کو سن سکتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ 5 ہفتوں سے فیملی کو ملزمان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ لطیف کھوسا نے وہاں پہ کہا کہ ملزمان کو برے حالات میں رکھا گیا ہے۔ اس پہ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے تو کیسے پتہ برے حالات میں رکھا گیا ہے؟ جواب ملا کہ جو لوگ پہلے ملے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جن ملزمان کی ملاقاتیں کرائی گئیں وہ بیڑیوں میں تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر ملزمان کو ایسے رکھا گیا ہے تو وہ غلط ہے۔ بعد میں ایکچولی لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن جو ہے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، تو لطیف کھوسا نے اس کی مزید تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ان کے حلقے سے کوئی ایک بندہ ہے جس کے والد کو وہ گرفتار کیا گیا تھا، اور اس نے یہ بتایا کہ اس کو آخری جب اس کی ملاقات ہوئی تھی وہ پتہ نہیں کتنے ہفتے پہلے ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ اس کے والد کا وہ بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا اور ان کو بیڑیوں میں رکھا ہوا تھا، تو اب تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیونکہ رابطہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جن کے صاحبزادے ہیں حسان نیازی، جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میری وہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور ان کو اب اس کو حسان نیازی کو وہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر اس کا تقریباً 1 سال سے جسمانی ریمانڈ کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے، تو اس کو وہ کسی قسم کا کوئی ریلیف وہ نہیں مل رہا۔ بہرحال اعتزاز احسن صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جالب نے جیل میں ایسی ملاقات پر کہا تھا کہ حالات کا ماتم تھا، ملاقات کہاں تھی؟ جج صاحب نے کہا کہ ہمیں شعر و شاعری نہیں آتی، اصل کیس چلنے دیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ میرے بیٹے سے جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس عدالت کی مہربانی سے ہوئی تھی، میری متفرق درخواست ہے کہ بیٹے سے متعلق اسی کو نمبر لگوا دیں۔ جج صاحب نے کہا کہ ہم اس وقت اپیل سن رہے ہیں، آپ کی درخواست لی تو نہ جانے اور کتنی درخواستیں آ جائیں گی اور اصل کیس ہی رہ جائے گا۔ جج صاحب نے کہا کہ بہتر ہوگا اس کیس کو ہی چلا کر فیصلہ کریں۔ حفیظ اللہ نیازی نے آئین پاکستان ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ میرا بیٹا 11 ماہ سے جسمانی ریمانڈ پر ہے، بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہے؟ مولانا عبدالکلام نے کہا تھا کہ سب سے بڑی ناانصافی جنگ کے میدانوں میں یا انصاف کے ایوانوں میں ہوتی ہے۔ جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ جناح صاحب نے جہاں زندگی کے آخری ایام گزارے اسے آگ لگائی گئی، بعد میں کیس کی سماعت 11 جولائی تک ملتوی ہو گئی۔ اچھا جہاں پہ ان کیسز کی بات ہو رہی ہے وہیں پہ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ کینیا کے اندر ہوئی ہے، اور وہاں پہ صحافی اینکر پرسن ارشد شریف کے حوالے سے، ان کے قتل کے حوالے سے کیس کی سماعت کینیا کے اندر ہوئی ہے، اور وہاں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پولیس حکام کی جانب سے جو انیشلی وہاں پہ کہا گیا تھا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس تھا، اور اس میں انہوں نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو پولیس نے یہ دیا تھا کہ وہ ہم ایکچولی کسی اور کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہم کسی اور کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس گاڑی کے اندر وہ ارشد شریف موجود ہیں۔ اچھا یہ سٹوری جب اس وقت بنائی گئی تھی اور کینیا کی پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا تو اس کے اوپر بہت سے شک و شبہات تھے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ارشد شریف کی جو اس وقت انیشل رپورٹس آئی تھیں اس کے مطابق یہ لگتا تھا کہ ان کو بہت کلوز رینج سے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے۔ تو کینیا کی عدالت نے وہ پولیس کے اس موقف کو وہاں پہ رد کر دیا ہے، اور یہ خبر آئی ہے کہ جناب اس معاملے کی وہ پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے، اور بلکہ پاکستانی عدالتوں کو بھی اس معاملے کے اوپر پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اتنے دیر ہو چکی ہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ آخر ارشد شریف کے قتل کے پیچھے آخر کون ہے۔ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، مختلف نام لیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ٹھوس ٹریل وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب جناب قائد حزب اختلاف اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، ان کی ضمانت وہ منظور ہو گئی ہے سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے۔ انہوں نے کل یہ بات کہی تھی کہ میرے گھر کے اوپر مجھے گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا ہے،
لیکن میں گھر پہ نہیں تھا تو اس لیے جو ہے وہ میری بچت ہو گئی ہے. تو اب ان کو ضمانت مل گئی ہے 15 جولائی تک کے لیے. اور عدالت نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے اس موقع پر کہا کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف پہلے ہی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے. کسی نئے آپریشن کی ضرورت نہیں, عوام کی رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ ہے جناب. ان کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے لاہور کوٹ لکھپت جیل جو ہے اب منتقل کر دیا گیا ہے. اور انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج آج کوٹ لکھپت جیل میں ان کے کیس کی سماعت کریں گے. جیل ذرائع نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی کو لاہور میں درج سانحہ 9 مئی مقدمات میں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. شاہ محمود قریشی کو لاہور یا اڈیالہ جیل رکھنے کا فیصلہ ہوگا. ان کی قانونی ٹیم بھی لاہور روانہ ہو چکی ہے. لاہور پولیس کی جے آئی ٹی ٹیم نے شاہ محمود قریشی سے دہشت گردی کے مختلف مقدمات میں اڈیالہ جیل میں تفتیش مکمل کی تھی, جس کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے سامنے انہیں پیش کیا جانا تھا. اس کے علاوہ ایک اور کیس, عمران خان کی بیٹوں سے ٹیلی فونک ملاقات کی درخواست پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی. درخواست پر جیل انتظامیہ کی جانب سے جواب داخل کرایا گیا. اس میں کہا گیا کہ جیل مینول کے مطابق کسی ملزم کی واٹس ایپ پر رشتہ داروں سے ملاقات کا قانون موجود نہیں ہے. عدالتی حکم کے مطابق عمران خان کی مہینے میں 2 مرتبہ بیٹوں سے بات کرائی جاتی ہے. عدالت نے جیل انتظامیہ کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب کی روشنی میں عمران خان کی واٹس ایپ پر بیٹوں سے بات کرنے کی استدعا مسترد کر دی. جو جناب ہمارے چونکہ جیل مینول میں واٹس ایپ کا لفظ استعمال نہیں ہے تو اس وجہ سے بھائی جان واٹس ایپ کے اوپر کال نہیں مل سکتی. ڈائریکٹ کال ملاؤ تاکہ ہم میرے خیال میں شاید اس کو ریکارڈ بھی کر سکیں. شاید میں بھی یہی وجہ ہوگی کہ واٹس ایپ کی کال ریکارڈ نہیں ہو سکتی, تو شاید اس وجہ سے. اس کے علاوہ جناب توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان اور فواد چودھری کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 11 جولائی کو ہوگی. ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی توہین الیکشن کمیشن کیس پہ سماعت کریں گے. 2 سال سے بیسیکلی کیس زیر التوا ہے اور فواد چودھری جو ہے وہ پچھلی سماعت کے اوپر یہاں پہ پیش نہیں ہوئے تھے. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف تھانہ سنگجانی اور I-9 میں درج دہشت گردی کے مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کی سماعت ہوئی. علی امین گنڈا پور اور لیگی ایم این خرم نواز عدالت میں پیش ہوئے. کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ آج راجہ صاحب چلان کی نقول دے دیں گے. عدالت نے کیس کی سماعت 29 جولائی تک ملتوی کر دی اور کہا کہ آئندہ پیشی کے اوپر جو ہے ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. وزیر اعلیٰ KPK کے خلاف تھانہ I-9 میں دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہے. اس موقع پہ علی امین گنڈا پور سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی صحافیوں کی جانب سے. تو بھوک ہڑتال کے حوالے سے بیسکلی ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف خان صاحب کی نہیں ہوگی بلکہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ایسی بھوک ہڑتال ہوگی, ان کی جڑیں ہل جائیں گی. ان سے سوال کیا گیا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی خان صاحب کبھی نہیں کہیں گے کہ میرے لیے نکلیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ انتظار مت کریں, نکلیں آپ لوگوں نے جلسہ بھی کینسل کر دیا. تو اس پہ انہوں نے جو مجھے ایکچولی ان کے جواب سے لگا کہ وہ علیمہ خان کو ایکچولی ڈائریکٹلی جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا ہم ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے عدلیہ کے آرڈر کو ڈپٹی کمشنر لیول کا بندہ اس طرح کا رویہ دیکھتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں عدلیہ نے ایک خط لکھا تھا. خط انہوں نے بہت کلیئر لکھا کہ ہم پر دباؤ ہے. میں نے جلسے میں بھی کہا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ کس کا دباؤ ہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں آئین کے اندر اس چیز کی پروٹیکشن ہے کہ ہم اپنا حق خود لینے کے لیے اپنا پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کس نے کیا کہا, اب آپ انڈرسٹینڈ کیجئے گا, باقی وہ جرنلسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کس نے کیا کہا, کسی نے کیا نہیں کہا, ہم نے فالو کرنا ہے عمران خان کو. عمران خان نے کیا کہا, عمران خان کا کیا حکم ہے, ہم نے اس پہ چلنا ہے. تو ایک قسم کے انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کو ہی ایک قسم کا جواب دیا کہ بی بی آپ نہیں, ہم نے عمران خان کو فالو کرنا ہے, آپ ہمیں انسٹرکشن مت دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دوسری جانب جناب شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ روک لیا گیا, ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا. ٹرکش ایئر لائن کی پرواز پہ براست ترکی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ مینچسٹر جا رہے تھے اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ روکا گیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ جی نہ صرف آپ پر بیرون ملک سفر پر پابندی ہے بلکہ پہلے آرڈر میں آپ کا نام ECL میں شامل کیا گیا ہے, بلکہ دوسرے آرڈر میں آپ کی گرفتاری کا بھی حکم موجود ہے. تاہم بعد میں انہیں آف لوڈ کر کے واپس بھیج دیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ ٹرکش ایئر لائن نے انہیں بورڈنگ پاس بھی جاری کر دیا تھا لیکن اس کے بعد انہیں آگے نہیں جانے دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے مینچسٹر جا رہے تھے. ان کے خلاف شانگلہ کے کروڑا تھانے میں جنوری میں عمرے پر جانے سے روکنے کے لیے ایک FIR درج کی گئی تھی جس کے بعد عدالت نے انہیں ضمانت بھی دی تھی. تاہم وفاقی حکومت نے تاحال ان کا نام ECL سے ابھی تک نہیں ہٹایا ہے.
تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.